اگلا سوال ہے، ہمارے امام مسجد صاحب کہتے ہیں کہ موبائل فون پر قرآن پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا کیونکہ یہ قرآن نہیں ہے، موبائل ہے. ان کو کیسے سمجھائیں؟ میرے بھائی ان کو انجینئرنگ کر کے سمجھائیں. آپ یہ دیکھ لیں ہمارے امام مسجدوں کا لیول. وہ کہہ رہے ہیں آپ جو موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں نا، وہ قرآن تو آپ نے ہاتھ میں نہیں پکڑا ہوا، وہ موبائل پکڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ لوگ تعلیمی اعتبار سے کتنا پیچھے رہ گئے ہمارے علماء. ٹھیک ہے نا جی. اسی موبائل کے اوپر کوئی قرات سنے تو وہ کہ نہیں میں نہیں سنوں گا، چونکہ یہ موبائل میں سے قرات آ رہی ہے امام کی، میں نے نہیں سننی کیونکہ امام تو خود ہے ہی نہیں ہے. اے پکی دو انہوں نے اللہ. ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے جی. اور دوسری طرف سپیکر جس کو انہوں نے شروع میں حرام کہا، اب وہ حلال ہو گیا، یہ بھی انشاءاللہ حلال ہو جائے گا. یہ تو خیر مطلب کوئی بہت ہی جاہل امام ہے جس نے یہ بات کی ہے کہ موبائل فون پہ قرآن پڑھنے کے سوا. ان کو بتائیں، آپ علمی جواب دیں کہ صحابہ کے زمانے میں جو مصحف ہے نا، یہ مصحف قرآن ریٹن فارم میں، یہ کسی صحابی کے پاس نہیں تھا. یہ چند ایک نسخے تھے جو آپ علیہ السلام نے لکھوائے تھے. سینکڑوں میں بھی نہیں تھے، درجنوں میں بھی نہیں تھے، 1 درجن سے کم نسخے تھے. تو صحابہ کرام قرآن پڑھا کرتے تھے زبانی. تو زبانی قرآن پڑھنے والوں کو اگر ثواب مل رہا ہے تو موبائل پہ پڑھنے والے کو کیوں نہیں ملے گا؟ تو 2 کام کر رہا ہے کہ زبانی بھی پڑھ رہا ہے اور حروف بھی دیکھ رہا ہے. باقی جو آپ نے تیسرا ثواب نکالنا ہے کہ جی وہ قرآن چونکہ جب تک مصحف ہاتھ میں پکڑا ہوگا، یہ پکڑنے کا ثواب الگ سے ہے، یہ تیسرا ثواب ہے. اس کو پکڑ کے رکھیں، یہ ایک ثواب ہے. اس کے الفاظ کو دیکھیں، یہ دوسرا ثواب ہے، اور پڑھنا تیسرا ہے. تو 2 ثواب تو مل رہے ہیں ان کو جو موبائل پہ پڑھ رہے ہیں. صحابہ کو تو 1 ثواب ملتا تھا، وہ زبانی پڑھتے تھے. موبائل پہ پڑھنے والے کو 2 ثواب مل رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں الفاظ اور پڑھ بھی رہے. پکڑنے والا آپ کی نظر میں نہیں ہے نا، چلے ہم وہ مان لیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ ثواب مل رہا ہے عام بندے کو، کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے. اے پھکی جے انجینئرنگ کران گے تواڈے نال، اللہ دے فضل نال ایسی انجینئرنگ ہوئے گی کہ بھول جاؤ گے سب کچھ. تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے، اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب ہے، اگر ان کے وہ لیول اور نیت بھی اس لیول کی ہو. وہ ایک علیحدہ سے بات ہے، اس میں نہیں ہم پڑھ رہے. میں اوورال گنتی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے اور ساتھ پڑھ بھی رہا ہے، یہ ڈبل ثواب ہے. اور ایک بندہ صرف زبانی پڑھ، صحابہ تو زبانی پڑھتے تھے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں میں حیض سے ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں سر مبارک رکھ کے قرآن پڑھتے تھے. سر وہ جواب لگ گیا جی. آپ کی بیوی حیض کی حالت میں ہو اور آپ اس کی گود میں رکھ کے قرآن پڑھیں، تسی تے کہنا ہے قرآن دی گستاخی ہے. اور نبی علیہ السلام کرتے یہ تھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے. سر ہمارے پاس ایسے جواب ہیں، ایسی ایسی انجینئرنگ ہے کہ سارے انجینئر اور مولوی فیل ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جزوی دین لیا ہے، انہوں نے کبھی سوچا نہیں، انہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی. اور حقیقت بات ہے، جب میرے بھائی آپ سکول سے بھاگے ہوئے لوگوں کو علم دین کی لائن میں ڈالیں گے تو دین کے امام بھی پھر لوڑے لنگڑے لوگ ہی پیدا ہوں گے نا. انٹلیکچوئلز لوگ کیا آئے دین کے اندر؟ اس میں ہمارا بھی قصور ہے. کیا ہم نے انٹلیکچوئلز کو دین کی فیلڈ میں ڈالا کہ آج ہمارے امام وہ لوگ بنے جو دینی اور دنیاوی دونوں علم رکھتے ہوں؟ جو بچہ نالائق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مدرسے میں ڈال دو. تو سر پھر جب دین مدرسے میں اس طرح کے لوگ ڈالیں گے تو انہوں نے لائق تو کون نہیں ہو جانا، انہوں نے بعد میں پھر وہی نالائکیاں کرنی ہے اور آپ کو اپنی مرضی کا دین سکھانا ہے. اما عائشہ کہتی ہیں میں حیض کی حالت میں اور نبی علیہ السلام میری گود میں سر مبارک رکھ کے قرآن پڑھتے تھے، زبان ہی پڑھا کرتے تھے. قرآن پڑھنے کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، ہاں جنبی نہ ہو، وضو کوئی شرط نہیں ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر اونٹ پہ بیٹھ کے بغیر وضو کی حالت میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور پھر سجدہ تلاوت بھی کر لیا کرتے تھے اسی حالت میں. تو یہ بالکل ان کا موقف جو ہے وہ اس حوالے سے باطل ہے کہ جی ثواب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا انشاءاللہ. یہ تو بیسیکلی سازش ہے نا قرآن سے دور کرنے کی، کیونکہ موبائل کی وجہ سے ان کا ایک بڑا مسئلہ خراب ہو گیا نا. انہوں نے ایک جعلی مسئلہ بنایا تھا کہ قرآن کو آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ فیل ہو گیا ان کا. موبائل کو آپ کر سکتے ہیں، موبائل کو ایون آپ چھو بھی رہے ہیں تو اوپر سکرین ہے، ان کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. انہوں نے تو مصیبت ہی پانا، جو مصیبت ختم ہو گئی تو اسی ہر ٹائم انجن کر کے دیکھو گے. وہ چاہتے ہی نہیں کہ تسی بار بار قرآن دیکھو، فتوے بھی نہیں لگا سکتے. موبائل پہ تو آپ کو ویسے تو وہ بھی مسئلہ جعلی ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، نان مسلم کو قرآن دینا. وہ جعلی مسئلہ بھی اپنی موت مر گیا کہ جب موبائل میں قرآن آ گیا تو اب یہ کہہ نہیں سکتے کہ چھوا ہوا ہے آپ نے.
تو انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ ہے کہ اگلا انہوں نے گولی کراؤ کہ سواب ہی کو نہیں جوندا تاکہ ناسی جان قرآن تو نہ اسی نہ نسن دیں اللہ فضل نال تسی داڑیاں پگڑیاں رکھ کے جو علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہو نا مسلمانوں گھس کے، تو اللہ کے فضل سے اسلام کے مجاہد بھی موجود ہیں جو آپ کو ان صفوں سے نکال کے اور آپ کی بدعقیدگیاں لوگوں کے اوپر واضح کریں گے انشاءاللہ۔